اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب تمام حاضرین سے گزارش ہے سید عاشق حسین نقوی، سید سرفراز حسین نقوی، سید امجد علی نقوی، سیدہ نواب بی بی، سیدہ ثنا نقوی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص آج برسی ہے قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، اور یہ سب مرحومین جن کے اسماء لیے گئے ہیں، آپ حاضرین کے مرحومین، اور بالاخص حضرت علامہ مفتی جعفر حسین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف دوبارہ حاصل ہو رہا ہے۔ ان 5 روزہ مجالس میں ایک موضوع کی تکمیل جو میں نے اعلان کیا تھا، اور جو دوست وہاں حاضر نہیں تھے ابتدائی مجلس میں ہی ان سے معذرت کے ساتھ کہ موضوع اس سے آگے لے کے چلوں گا۔ میں نے ایبٹ روڈ اس سال
زیارت وارثہ کو موضوع سخن قرار دیا تھا، اور اس حوالے سے کچھ ابتدائی گزارشات، 8 دن صرف زیارت، مقصد زیارت، ہدف زیارت، اور خود زیارت کیا ہے، اور زیارت کا مکتب اہل بیت میں کیا رول ہے، کیا نقش ہے، کیا عمل ہے، اس حوالے سے گزارشات کی۔ زیارت کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و حدیث میں وہ عرض کی، اور زیارت وارثہ کو موضوع گفتگو قرار دیا تھا، لیکن وہاں پر اس حوالے سے گزارشات نہ کر سکا۔ زیارت وارثہ آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو مفاتیح الجنان میں یہ زیارت شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تشیع پہ بہت احسان ہے، بہت جامع شخصیت تھے، مختلف حوالوں سے انہوں نے مکتب اہل بیت کی خدمت کی ہے، محدث تھے اور معنویت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نمونہ عمل تھے، اپنے دور کی عظیم ہستی تھے، اور کہتے ہیں متعدد بار انہیں ان کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اور لوگ اکثر انہیں اپنے درس و تدریس کے علاوہ عبادات میں اور یا ذکر و اذکار میں ہی دیکھتے تھے، اور خصوصاً وہ قبرستان میں بہت جاتے تھے، اور ان قبور کے ساتھ ان کی ایک انسیت تھی، بہت عظیم ہستی ہیں۔ میں نے ایک ایران میں بزرگ عالم سے سنا کہ عموماً لوگ ان کی اس کتاب کے حوالے سے شاید یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب ہے، مفاتیح الجنان، لیکن کہتے ہیں کہ کیا برکات ہیں ان کے وجود کی، اور کتنے اخلاص سے انہوں نے یہ کام کیا کہ آج ایران و عراق میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو، اور لوگ تمام وہ اعمال، سال بھر کے اعمال جو لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں، وہ اعمال اسی کتاب سے ہی انجام دیتے ہیں۔ تو خود یہ کتاب جن کے مطالعہ میں رہتی ہے، خود اس کا اجر و ثواب انہیں آج بھی پہنچ رہا ہے۔ تو مفاتیح الجنان میں بھی آپ اگر اسی زیارت وارثہ کے حوالے سے جاننا چاہیں تو انہوں نے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مصباح المتحجد سے اس زیارت کو نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی ابو جعفر شیخ الطائفہ، یعنی مکتب اہل بیت میں انہیں یہ مقام حاصل ہے کہ اصول اربعہ میں 2 کتب اسی ہستی کی ہیں۔ اصول اربعہ میں یعنی بنیادی ہماری 4 کتابوں میں 2 کتابیں ابو جعفر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، اور دیکھیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں ان علماء اعلام اور بزرگان عظام نے جہاں مختلف موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں، وہیں ائمہ کے مناجات، دعاؤں، زیارات پر مشتمل الگ کتابیں لکھی، یعنی اپنی علمی اس بلندی کے ساتھ ان زیارات کو، مناجات کو، ائمہ سے منسوب ادعیہ کو انہوں نے اہمیت دی۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بلندی کے ساتھ وہ یہ درس دے رہے تھے عملاً کہ ان دعاؤں، ان مناجات کو آپ عام فہم نہ سمجھیں اور ان سے ایسے ہی نہ گزر جائیں، بلکہ ان دعاؤں، ان مناجات اور ان زیارات کو بیان کرنے والی ہستیاں خود معصوم ہیں۔ یعنی ائمہ نے اپنے پیروکاروں کو اس کی تعلیم دی ہے، تعلیم زیارات کی اور مناجات کی۔ چونکہ موضوع سے ربط ہو جائے اس لیے یہ گزارشات کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے تفصیلی گفتگو وہاں کی ہے، جو شوق رکھتے ہیں وہ ان کے پیج سے لے سکتے ہیں، وہ گفتگو سن بھی سکتے ہیں تاکہ ربط قائم ہو جائے۔ لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح المتحجد میں زیارت وارثہ کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے وہ قابل غور ہے۔ زیارت وارثہ امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہے، امام معصوم سے، اور کسی معمولی ہستی سے نہیں،
صادق آل محمد سے۔ صادق آل محمد سے، امام صادق علیہ السلام سے صفوان جمال یہ سوال کرتے ہیں، استفسار اور اپنی خواہش اور آرزو کا اظہار کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں زیارت سید الشہداء پہ جاؤں۔ ظاہرہ مدینہ میں ہے امام یا کوفے میں ہے، میں زیارت سید الشہداء پہ جانا چاہتا ہوں، تو مجھے آداب زیارت یا خود زیارت تعلیم فرمائیں، کیا کروں؟ عمومی طور پر سوال ایسے ہی کرتے تھے اصحاب ائمہ۔ تو امام جواب میں صرف انہیں سرسری جواب نہیں دیتے، اجمالی جواب نہیں دیتے، تفصیلی جواب دیتے ہیں، اور اس تفصیلی جواب میں انہیں زیارت وارثہ تعلیم فرماتے ہیں۔ خود امام کا اس زیارت کو زیارت وارثہ کے عنوان سے تعلیم فرمانا، خود اس میں لفظ زیارت وارثہ، اور پھر سید الشہداء کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں انبیاء اولو العزم کا وارث قرار دینا اور اسے تعلیم دینا، یہ خود دلیل ہے کہ امام معصوم چاہتے ہیں کہ تمہارا صرف بدن زیارت کے لیے نہ جائے، تمہارے بدن سے پہلے تمہاری روح اتنی پرواز کرے معرفت کے ساتھ کہ جس کے حضور جا رہے ہو اس کی شخصیت معنوی اور روحانی کیا ہے، تمہیں اس کا ادراک و احساس ہو جائے۔ تعلیم فرما رہے ہیں، یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں، یہ زیارت۔ اور زیارت کے الفاظ ایک اور در کھولتے ہیں، امام جانتے تھے اور امام کا حکم بھی یہ تھا اپنے اصحاب کو کہ جو کچھ مجھ سے سنو اسے محفوظ کرو، اور فرمایا محفوظ کرنے کے بعد اس سے ہمارے شیعوں تک پہنچائیں، یعنی امام کا فرمان تھا۔ تو جب امام ایک زیارت تعلیم فرما رہے ہیں تو امام کا مقصود و منظور یہی ہے کہ یہ زیارت میرے شیعوں تک پہنچے، اور وہ اس زیارت کی کو جب پڑھیں تو صرف الفاظ پہ غور نہ کریں، بلکہ ان زیارات میں جو الفاظ ہیں ان کا مقصود و منظور، جو مطالب، جو معانی، جو مفاہیم، جو معارف اس زیارت میں موجود ہیں، امام معصوم چاہتے ہیں ان معارف تک پہنچا جائے۔ یعنی گویا یوں کہوں کہ امام معصوم مقام حسین کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سوچئے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کی عظمتوں کو ایک امام معصوم بیان کر رہے ہیں۔ امام معصوم بیان کر، صادق آل محمد بیان فرما رہے ہیں، اور صفوان سے فرماتے ہیں کہ زیارت کے لیے جاؤ تو یہ آداب زیارت ہیں، یہ شرائط زیارت ہیں، یہ اہداف زیارت ہیں، اور اس اہداف زیارت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر 5 دنوں میں یہ ہو سکا، جبکہ مجھے معلوم ہے ایسا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس زیارت وارثہ کے مفاہیم اور اس پر بہت کچھ علماء نے لکھا، جب میں نے اس حوالے سے مطالعات کیے، اور ظاہر ہے کچھ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہنا ہوتا، تو میں نے جب علماء بزرگان کی طرف رجوع کیا، خصوصاً علماء ایران کی طرف، تو اس زیارت وارثہ پر بہت کچھ ملا، لیکن ایک کلی جو میں نے بات ایبٹ روڈ بھی عرض کی تھی تاکہ آپ کے لیے مفید ہو جائے، اور تکرار میں بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں ائمہ سے جو پہنچی کہ جو آپ کا اثاثہ ہے، جو دوسرے مکاتب کے پاس نہیں ہے، آج بھی نہیں۔ ایک زیارات، دوسرا مناجات، یہ صرف آل محمد نے آپ کو عطا کی۔ زیارات حیدری،
دیکھیں آپ ائمہ کے ارشادات و فرمودات کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان کی تقسیم بندی ایک روایات ہیں اور پھر روایات میں موضوعات ہیں، مثلا اعتقادی روایات ہیں، معرفت خدا ہے، معرفت رسالت ہے، نبوت ہے کلی، پھر نبوت عامہ، پھر نبوت خاصہ، پھر اس کے بعد امامت کا مسئلہ آ جاتا ہے، کتاب الحجہ ہے، پھر معاد کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ اعتقادی گفتگو ہیں، اور جو توحید سے مربوط مسائل ہیں ان کو ائمہ نے بیان فرمایا، توجہ رہے، اور پھر احکام کی دنیا آ جاتی ہے، احکام میں نماز سے لے کر تمام احکامات عبادی ائمہ نے روایات کی شکل میں بیان فرمایا، ایسا ہی ہے نا، اور پھر اخلاقی موضوعات آ جاتے۔ اس کے علاوہ اسی اعتقادی موضوعات اور معرفت خدا میں ایک اضافہ ائمہ نے اور کیا کہ صرف روایات نہیں، خطبات بھی ہیں۔ یہ خطبات ائمہ بھی صرف آپ کے پاس ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، یعنی کسی اور کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ امت میں کھڑے ہو کے کچھ کہہ سکے۔ یہ ایسے ہی نہیں عرض کر رہا کہ جب امام چہارم سید الساجدین وہ یزید ملعون قیدی بنا کے لے گئے تو امام سجاد نے، جب وہ درباری ملا نے یا ان کے درباری اس شخص نے ائمہ کی توہین کی، سید الشہداء کی، تو امام سجاد نے یہی کہا تھا مجھے بھی اجازت دے یزید، میں بھی کچھ کہوں، تو وہ ہچکچایا، اجازت نہیں دے رہا تھا، تو دربار میں کسی نے کہا دے دو اجازت، ایک قیدی ہی تو ہے، اسیر ہے۔ کہنے لگا تجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ جب یہ بولتے ہیں تو کسی میں بولنے کی جرأت ہی نہیں رہتی۔ یہ خطبات ائمہ، آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہر امام نے فی البدی خطبات کہے ہیں، لیکن یہ فی البدی خطبات کی تشریح کرنا آج بھی کسی عام عالم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فی البدی اچانک سوال کیا کسی نے، امام نے خطبہ دے، کسی جگہ کھڑے ہیں خطبہ عنایت فرما دی، ایسا ہی ہے نا۔ تو ائمہ کے یہ خطبات، باقی ائمہ کے خطبات تو بہت کم پہنچے، اور پھر امیر المومنین کے بھی جو خطبات نہج البلاغہ میں ہیں آپ جانتے ہیں وہ اقتباسات ہیں، یعنی سید رضی رحمت اللہ علیہ نے صرف خطبات اپنے مزاج کے مطابق چنے، وہ ادیب تھے بہت بڑے، ورنہ مسعودی لکھتے ہیں مروج الذہب، شہید مطہری نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں مولا کائنات کے 400 سے زیادہ خطبے لوگوں کے پاس معروف ہیں، جبکہ نہج البلاغہ میں 223، تو اس کا معنی 400 سے زیادہ۔ مروج الذہب مسعودی 300 ہجری میں کہہ رہا ہے، تو سوچیں اس سے پہلے، یعنی اس کا معنی ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا جو بنو امیہ اور بنو عباس کے تعصب اور دشمنی کی نظر ہو گیا۔ تو جو بچے ہیں خطبات، یہ بھی جو ائمہ کے ہم تک پہنچی، اور امیر المومنین کا خصوصاً نہج البلاغہ، آپ اس میں جو خطبات پڑھیں تو کہتے ہیں کسی عالم سے پوچھا تھا کسی نے کہ نہج البلاغہ دلیل کلام علی ہے، دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا خود نہج البلاغہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سنیں، ہر متکلم کا کلام اس کے وجود پر دلیل ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر کوئی انکار کرے کہ یہ کلام علی نہیں ہے تو اس جیسا لائے، اس جیسا کوئی کلام لائے، تو نہ لانا دلیل ہے کہ یہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مولک آپ پڑھیں اگر نہج البلاغہ تو سید رضی رحمت اللہ علیہ نے بعض خطبات کا پس منظر ذکر کیا ہے، یعنی امیر المومنین کا اس خطبے کو بیان کرنے کا
جو پس منظر ہے، جو موقع ہے، جو محل ہے، ذکر کیا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے کہ بعض خطبات تو مولا کائنات جا رہے ہیں، کسی نے روکا، وہیں خطبہ شروع ہے۔ کسی نے سوال کیا تقویٰ کیا ہے، خطبہ حمام، تو یہ اچانک سوال ہوا ہے نا۔ جنگ پہ جا رہے ہیں، مقام جنگ پہ خطبہ عنایت فرمایا۔ تو یہ موارد خود بتا رہے ہیں کہ کہنے والا اللہ کے منبع علم سے منسلک ہے، ورنہ آپ اور میں، آپ مجھے ابھی کہیں اس منبر سے کہ آپ اس موضوع پہ پڑھ رہے ہیں، چینج کریں، میں کہوں گا کیسے کروں، میری تیاری نہیں ہے۔ تو کائنات میں صرف یہ خاندان ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تیاری نہیں ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ ہے اس خاندان کی عظمتوں کی ایک دلیل، یہ خدا کے بنائے ہوئے تھے، یہی دلیل ہے، خدا کے منتخب شدہ تھے، یہی دلیل ہے۔ ان کے خطبات، ان کے وجود، ان کی امامت، ان کے منصوص من اللہ ہونے، ان کے برتر، بہتر، افضل، انسب، اقرب مصطفیٰ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں۔ تو مولا کا کلام خود بتا رہا ہے کہ وہ حدیث درست ہے۔ کاش میری بات پہنچتی، توجہ فرمائیں۔ جس انداز میں نے آپ تک بات پہنچائی ہے کہ اگر مولا کے یہ خطبات نہ ہوتے تو ہم سوچتے کہ یہ شہر علم کا در ہے کیا؟ تو اس در نے بتایا کہ جب در ایسا ہے تو شہر کیسا ہوگا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ میں نے یہ جملہ بھی غالباً عرض کیا کہ خطبات، مناجات اور زیارات، یہ تین چیزیں مکتب اہل بیت کا امتیاز ہے، یہ دوسروں کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں۔ جائیں دیکھ لیں، ان کا ذخیرہ احادیث تو دیکھیں گے، ان کی اخلاقیات کی کتابیں دیکھیں، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ان کے بھی کلام دیکھ لیں، ان کی بھی دعائیں دیکھ لیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، طنز بھی نہیں کر رہا، اچھی شخصیت ہے، لیکن بات تو کہوں گا منبر سے کہ لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، دعا کروائیں گے۔ تو اب وہ دعا میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا کی آپ معرفت یا بلندی کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کاش لوگ تعصب سے نکلیں اور مولانا طارق جمیل بھی نکلیں کہ جہاں انہیں دعا کے لیے کہا جائے تو صحیفہ سجادیہ کھول کے پڑھیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب ایک خاطی، ایک عاصی اللہ کو پکارے تو وہ خدا کو اتنا ہی بتائے گا جتنا اس کے ذہن میں ہے، لیکن اگر معصوم پکارے، اگر معصوم شناخت کروائے، کاش امت اس تعصب سے نکلے، صحیفہ سجادیہ، دعائے کمیل، دعائے عرفہ کو پڑھیں اور امت تک پہنچائیں۔ البتہ وہ اگر نہیں تو ہم وسیلہ بنیں، ہم ذریعہ بنیں، ہم کیوں لوگوں تک نہیں پہنچا رہے؟ یہ آخری سالوں میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعائے عرفہ رائج ہو رہی ہے، اسے مزید رائج کرنا ہے، دعائے کمیل کو رائج کرنا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آپ ابحاث کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ بالاحسن بھی کریں تو آپ کو مخالف کو منوانے کے لیے جو روایات آپ لاتے ہیں، آیات کی تشریح و تبیین و تفسیر لاتے ہیں کہ یہ ائمہ کی شان میں ہے، تو سامنے والے کی کتاب سے لانی پڑتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ آئے تطہیر پنجتن کی شان میں ہے تو مخالف کی کتاب ہی پیش کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ آئے مباہلہ میں نفس رسول علی ہے تو مخالف کی کتاب پیش کریں، آپ حدیث غدیر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مخالف کی کتاب سے ہی پیش کریں، ایسا ہی ہے نا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا، آپ نے مقابل کی کتاب سے ہی ثابت کرنا ہے۔ لو میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات اپنی بحث کو اس سے بلند لے جاؤ،
سامنے والے کو کہو چھوڑو، اس آیت کا معنی آپ یہ کریں گے میں یہ کروں گا، اس حدیث کا میں معنی مولا کا یہ کروں گا آپ وہ کریں گے، چھوڑیں۔ میرا دعویٰ ہے یہ اللہ کے بنائے ہیں، یہ نہج البلاغہ لے لو، یہ صحیفہ سجادیہ لے لو، میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرے دو اماموں کا کلام ہے، جنہیں آپ منوانا چاہتے ہیں اس جیسا ان کا کوئی کلام لاؤ۔ چیلنج کر رہے ہیں، یہ ہے میرے امام کی امامت کی سب سے بڑی دلیل کہ 45 خطبے 45 خطبے نہج البلاغہ میں جو معرفت خدا میں ہیں، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی اور معرفت خدا کا جو معیار و ملاک اور بلندی میرے امام نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے، چیلنج ہے یہ 45 خطبوں میں 44 چھوڑتا ہوں، علی کے ایک خطبے جیسا کسی کا خطبہ لاؤ۔ میرے مولا کے ایک خطبے جیسا، میں ایسے ہی تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہے کسی میں تو لائے، ایسی معرفت خدا کی ایسے دلائل لائے، اور پھر دعاؤں کی طرف جائیں، مناجات کی طرف جائیں تو دعائے کمیل جیسی کسی کو لاؤ۔ بھائی آپ ان کا ذخیرہ کوئی تو ہمارے سامنے پیش کرتے۔ مجھے آج اگر منوا رہے ہیں تو منوانے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، مجھے بتائیں میں اگر کسی کو مانوں اور مجھے فائدہ ہی کوئی نہ ہو تو کیوں مانوں؟ میں نے بات کہہ دی ہے، نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں، جس کو کوئی منوانا چاہ رہا ہے اگر اس کی اور میرے علم میں فرق ہی نہیں ہے، اس کی اور میری معرفت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں کیوں مانوں؟ میں دیکھیں اگر کوئی ایمان لایا تو اپنے لیے، اگر کوئی ایمان لایا تو اپنے لیے، اگر کسی نے کوئی قربانی دی ہے تو اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، مجھے کیا دیا؟ ہاں میں مجبور ہوں پنجتن پاک کو ماننے پہ، چونکہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ سنیں، آل محمد کو ماننا یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ خواہش نہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ چلیں تمہیدی گفتگو میں ہی وقت گزر گیا اتنا، لیکن بات جو کہنا چاہ رہا بڑی یہ بھی باتیں اہم تھی اور آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ مناجات اور خطبات۔ اب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جملہ میں اکثر دہراتا ہوں اور بہت زیادہ اس سے خود بھی لذت محسوس کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں ائمہ کی روایات اور خطبات میں، ائمہ کا انداز سلیس ہے، سلیس ہے، یعنی عوام سامنے والے کے ذہن و فکر کے مطابق بعض حدیث سلیس ہے، لیکن مناجات میں انداز عمیق ہے، دقیق ہے۔ جائیں پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ جب متکلم ایک ہے، کلام کرنے والا ایک ہے، تو کلام دو طرح کے کیوں؟ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا جیسا سامع ہے ویسا کلام کیا ہے۔ توجہ ہو گئے؟ فرماتے ہیں خطبات اور روایات میں مخاطب ہم ہیں، مخاطب معصوم ہے، تو اب کلم الناس علی قدر عقولہم، لیکن کہتے ہیں جب مناجات کی وادی میں امام آتا ہے تو پکارنے والا یہ ہے، جسے پکار رہے ہیں وہ خدا ہے، اب اس کے شایان شان ہی اسے پکار رہے ہیں۔ لو اب میں بیٹا بس 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 توجہ فرمائیں، گفتگو میں سنجیدگی رکھا کریں۔ بچوں کا ایک نعرہ بہت ہوتا ہے مجلس میں، وہ بار بار پھر عادت بنا لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مناجات اور خطبات
ان میں ایک فرق بنیادی اس کی وجہ یہ ہے. اب ایک جملہ کہوں انشاءاللہ جامعۃ المنتظر میں کہہ رہا ہوں کہ خطبات میں آپ نے لوگوں کو اتنی معرفت کروائی ہے ائمہ نے جتنی ان کی سطح فکری تھی. لیکن اگر کوئی اس سطح فکری سے بلند ہونا چاہتا ہے تو مناجات ہیں. مناجات میں عرفان ہے. ائمہ کے جو ہم جس عرفان کے قائل ہیں وہ کوئی صوفیہ کا عرفان تھوڑا ہی ہے. ہم ان کے کیا محتاج ہوں گے؟ ہمیں آل محمد نے ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے. ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے. میرا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا, جو درے آل محمد پہ جھک گیا وہ ہر در سے بے نیاز ہے, اور جو اس در پہ نہیں جھکا وہ ہر در پہ جھک رہا ہے. وہ در بدر ہے. جو ان کے در پہ نہیں آیا وہ در بدر ہے. وہ ہر در پہ جھک رہے ہیں. کبھی خانقاہوں میں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ ان مزارات پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا اگر کسی کے پاس نصف النہار پہ چمکنے والا آفتاب ہو تو اسے چھوٹے چھوٹے دیوں کی ضرورت کیا ہے؟ برملا کہہ رہے ہیں, منبر سے کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس منبع ہے, منبع. ہمیں نجف کربلا مدینہ نے کسی در پہ جھکنے ہی نہیں دیا ہے. ہاں, ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. فرق ہے ان مزارات پہ جانے میں اور کربلا جانے میں فرق ہے. ان مزارات پہ جائیں, ان مزارات پہ حتیٰ کسی بزرگ ہستی کا بھی مزار ہے تو جا کے دعا پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے, فاتحہ پڑھیں گے تو فاتحہ پڑھ کے اسے کچھ دے رہے ہیں. سنو, باقی سب کو دیتے ہیں, آل محمد سے لیتے ہیں. باقیوں کو دے رہے ہیں, ہاں ان سے لینے جاتے ہیں, کچھ دینے نہیں جاتے. اس لیے وہاں جا کے فاتحہ تھوڑا ہی پڑھتے ہیں, نہیں, وہاں زیارت پڑھتے ہیں. جانتے ہیں جس کے حضور آئے ہیں اس سے ہی سب کچھ ملے گا. یہ وہ در ہے جو خدا کی طرف کھلا ہوا ہے, یہ وہ در ہے. اس لیے باقی کے لیے اور ان کے لیے اور ہے ہمارا رویہ. اور میں نے ایبٹ روڈ یہ جملہ عرض کیا تھا, لوگ کہتے ہیں مردوں کے پاس نہ جاؤ. صحیح کہتے ہیں, ہم مردوں کے پاس تھوڑا ہی جاتے ہیں. اب کسی کے پاس زندہ نہیں ہے تو ہم سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کسی کے پاس نہیں زندہ تو ہم سے نہ لڑو, آپ زندوں کی طرف آ جاؤ. ہماری ضد تھوڑی ہے, ہم نے در بند تھوڑا ہی کیا ہے, یہ در کھلا ہوا ہے. جو حر بننا چاہتا ہے آ جائے. ہم تعصب کا شکار نہیں, ہم تنگ دلی کا بھی شکار نہیں. ہماری مجالس اور ان ہستیوں کے ذریعات کھلی ہوئی ہیں. ہاں, جہاں آل محمد کے ماننے والے ہیں وہاں کھلی ہوئی ہے. جہاں دشمنوں کے ہاتھ میں آیا وہ چاہتے ہیں بند ہو جائے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے. ہاں, جہاں ان کے ہاتھ میں ہے وہ بند کر رہے ہیں. لو, اگر ان کے پاس ایسے ہوتے جہاں لوگ جاتے تو جانے سے نہ روکتے. جائیں جا کے, جو جنت البقیع گئے ہیں میری بات کی تائید کرو گے, سب جگہ آزاد ہے, اسی پہ پیرا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا عرض کیا ہے؟ متوجہ ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت البقیع چلے جائیں, صرف ان کی قبور پہ وہ کھڑے ہیں, ادھر ہی روک رہے ہیں, باقی کی طرف تو خود اشارہ کرتے ہیں. توجہ ہے, ادھر اشارہ کرتے ہیں چلے جاؤ. لو, جدھر کھلی آفر ہے کوئی نہیں جا رہا. ابھی تو آپ نے پہرے لگائے ہوئے ہیں, ذرا وہ پہرے ہٹاؤ, تمہیں خود پتا چل جائے گا. جنہیں حکومتیں بچائیں وہ اور ہیں, جنہیں خدا بچائے وہ اور ہیں. ہاں, یہ کسی کے محتاج, ان کو اللہ بچا رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ,
انہوں نے ان کا ذکر کیا. یہ ذاکر خدا تھے, ان کا پورا وجود خدا کا ذکر کرتا رہا. تو عرض اور آج زحمت سمیٹتے ہیں کہ زیارت وارثہ کے کل پہلے 2 سلام انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے جلدی آپ کی خدمت میں جتنا ممکن ہوا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. زیارات مناجات ان دونوں کا تحفظ کریں, خصوصاً وہ زیارات جو ائمہ سے منسوب ہے انہیں پڑھیں. 40 کے ایام ہیں, سید الشہداء کے حضور جا رہے ہیں زیارت وارثہ, اور زیارت وارثہ اور امام معصوم, اور کہہ رہے ہیں سید الشہداء السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث آپ پر سلام. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پر سلام. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. میں نے یاد ہے نا کہ 6 نبیوں کے نام امام معصوم نے لیے, 6 نبیوں کے, اور یہ 6 انبیاء میں 5 اولے العزم طے ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, سرکار دو عالم. ایسا ہی ہے نا. اور دیکھیں کیسا ربط ہے, چونکہ اکثریت ایسے دوست نظر آ رہے ہیں جو شاید ان مجالس میں نہ جاتے ہوں, اپنے اپنی جگہ پر اہتمام ہوتا ہے, اس لیے حسنین بھائی ہوتے تھے ان مجالس میں, دوسرے ان سے معذرت کے ساتھ جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ فرمایا وارث آدم, وارث نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, سرکار اولو العزم نبی, اور ان کی وراثت, ان کے وارث ہے حسین. کیسا ربط ہے کہ امام معصوم نے وارث کہا اولو العزم انبیاء کا, عام نبیوں کے وارث حسین نہیں. آئے ہائے ہائے نہیں, ایسے سمجھیں, یہ نوجوان بچوں کو لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو مبعوث بے رسالت بے نبوت کیے وہ سارے ایک جیسے نہیں, ایسے ہی ہے نا. پھر ان 1,24,000 میں 313 صاحب شریعت جو ان نبیوں سے بلند, ظاہر ہے جس کا منصب بلند ہے اس کا رتبہ بھی بلند ہوگا. پھر ان 313 میں 6 اولے العزم, پھر ان 6 اولے العزم میں خاتم النبیین. تو سارے نبیوں کا خلاصہ ہے مصطفیٰ, اور امام ان سارے انبیاء میں اولو العزم نبیوں کو الگ کر کے حسین کو ان کا وارث کہہ رہے ہیں. سوچیں ہیں امام معصوم معرفت حسین ابن علی میں ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. بتا رہے ہیں ساری انسانیت میں اللہ نے انبیاء کو چنا, انبیاء میں رسولوں کو چنا, رسولوں میں اولو العزم کو چنا, اولو العزم میں ایک سید الانبیاء کو چنا. حسین اسے کہتے ہیں جو سارے نبیوں کے خلاصے کا وارث بن جائے, وارث بن جائے. یہ وارث انبیاء اور والد. فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِیسیٰ فِي زُہدِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي خُلْقِهِ. جو آدم کو علم میں, نوح کو فہم میں, ابراہیم کو خلت میں, موسیٰ کو ہیبت میں, عیسیٰ کو زہد میں, مجھ محمد کو میرے اخلاق میں دیکھنا چاہے, کسے دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. لے بھئی آج کی مجلس کا آخری جملہ, فرمایا باپ انبیاء کے صفات کا وارث, بیٹا انبیاء کی وراثت کا وارث. تو میرے مصطفیٰ نے اور وارث مصطفیٰ نے امت کو سمجھا دیا, جو باپ سے گیا وہ انبیاء سے گیا, جو بیٹے سے گیا وہ بھی انبیاء سے گیا. جس نے باپ کا انکار کیا اس نے صفات انبیاء کو نہیں پہچانا, جس نے بیٹے کا انکار کیا انہیں انبیاء کی وراثت کو نہیں پہچانا. فرمایا باپ مظہر صفات انبیاء ہے اور بیٹا وارث وراثت انبیاء ہے. اب سوچیں کربلا میں حسین کس کی نمائندگی میں کھڑے ہیں؟ انبیاء کی وراثت. اور اب اس وراثت کا وارث
اور اس لشکر کا سپہ سالار حسین اور علمدار قمر بنی ہاشم، کیا مقام ہوگا اس لشکر کا اور اس لشکر کے علمدار کا، کیا مقام؟ اور اب آگے بڑھوں، اس کا مقام کیا ہوگا جو اس وارث انبیاء کی وراثت کو لے کر کربلا سے چلی ہے۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا دمشق، کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب، یہ ہے اس باب عشق، اس کے ایک باب کا نام سیدہ زینب ہے۔ یہ ایام 11 محرم سے جو شروع ہوتے ہیں، کہوں جملہ، میرے مولا حسین کا عشرہ یکم سے 10 محرم اور مصائب بیان ہوتے ہیں، اور پھر 11 سے وہ بی بی جو ان شہداء کی وارثہ بنی۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، جب تک حسین رہے شریکت الحسین نظر آئیں، جب حسین نہیں رہے تو خود حسین نظر آئی۔ کون سمجھے، کون سوچے، کون پہنچے اس بی بی کے مقام و مرتبے کو؟ وہ ہمارے شہید مظلوم شہید عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کربلا میں سیدہ زینب کا آنا اور اس سے پہلے 3 مستورات ہیں جو سرکار دو عالم کے دور میں آئی ہیں۔ کن پہ؟ اپنے بھائیوں کی لاش پہ۔ فرماتے تھے 2 کافر بہنیں ہیں، عمر ابن عبد ود کی بہن اور مرحب کی بہن۔ پتہ ہے سرکار نے کیا اہتمام کیا تھا؟ جب عمر ابن عبد ود کی بہن آئی اور اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، کہنے لگی رونے آئی تھی، روں گی نہیں۔ فرمایا تیرے قاتل نے قتل کیا لیکن تیری لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، توہین نہیں کی، کہا اس لیے کہ تیرا قاتل غیرت مند ہے۔ کہنے لگی مجھے فخر ہے میرا بھائی ایک جوان مرد کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ سرکار کے دور میں آنے والی بہن ہے۔ دوسری مرحب کی بہن، کہتے ہیں جب قیدی آئے سرکار دو عالم نے ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پوچھا یہ خاتون کون ہے جو رو رہی ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ مرحب کی بہن ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اسے لے جاؤ، مرحب کی لاش پہ چھوڑ آؤ۔ وہ میرا اسلامی فریضہ تھا، یہ میرا انسانی فریضہ ہے۔ بہن تھی نا، اجازت دی۔ چلو یہ تو کافر تھی، ایک مسلمان بہن کا واقعہ سناؤ۔ حضرت صفیہ امیر المومنین اور سرکار دو عالم جنگ احد میں، اور ایک دفعہ ایک صدا آئی کہ مدینے سے کچھ بنی ہاشم کی خواتین روتی آ رہی ہیں، گریے کی صدا ہے، بلندی سے تھی، دیکھا یا علی کون ہے؟ کہا میری اور آپ کی پھپھی صفیہ۔ اب فوراً ذہن گیا حضرت حمزہ کی طرف، بہن تھی نا، چچا تھے، جلدی اٹھے اور حضرت حمزہ کی لاش پہ آئے۔ عجیب حالت میں لاش دیکھی، توہین کی گئی تھی نا، کیا کیا؟ اپنی عبا اتاری اور حضرت حمزہ کی لاش کو ڈھانپ دیا اور اب اشارہ کیا۔ قریب آئیں پھپھی، محرم تھے، آگے بڑھے، پھپھی جان میں نبی بن کے حکم دیتا ہوں، رو لیں لیکن عبا ہٹا کر چچا کا چہرہ نہ دیکھیے۔ میرا بیٹا کیوں؟ جواب میں کہا پھپھی جان بہنیں بھائیوں کے لاشیں ایسے دیکھ کے زندہ نہیں رہتی۔ یہ 3 بہنیں شہید حسینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 بہنیں کس اہتمام سے آئیں؟ کہتے ہیں پہلی بہن ہے جو سرکار کے بعد بنو امیہ کی حکومت میں آ رہی ہے، خاندان رسول سے دشمنی کس قدر تھی کہ نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے نہ کائنات میں ایسی بہن ہے۔ عرض کروں بہن کس حال میں آئی؟ میں نے کیوں ترتیب مصائب میں بی بی کا مصائب آج پڑھا ہے، حالانکہ سفر کا مہینہ ہے، تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں اور میرا حصہ بھی اسی عنوان سے ہو کہ کس طرح بی بی چلی تھی۔ کہتے ہیں جب 11 محرم کو بی بی آئی ہے نا مقتل میں، تو مقتل میں آنے کے بعد مڑی
اور اپنے امام وقت اور بھتیجے کی طرف متوجہ ہوئیں. ایک سوال کیا, بیٹا سجاد مجھے بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی, سیدہ زینب جیسی بہن اور بھائی کو نہ پہچانے. علماء کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے کسی کو سر کے ساتھ. اب سنیں گے اگلا جملہ جو اس سے بھی مشکل ہے. کہتے ہیں جیسے ہی سوال کیا تو اب بیٹے کے جواب کا انتظار نہیں کیا. سن رہے ہیں, انتظار نہیں کیا. ثانی زہرا نے کیا کیا, اسی کھڑے ناکے سے بی بی یوں زمین پہ آئی جیسے عباس بن بازوؤں کے آئے. میں نے کیوں یہ جملہ کہا, جب اس انداز میں بی بی ناکے سے اتری تو سید الساجدین نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا, پھپھی اماں ناکے کو حکم فرماتی بیٹھ جاتا. کہا بیٹا میں اس لیے اس انداز سے اتری کہ تیری توجہ میری طرف ہو جائے. پھپھی اماں کیوں؟ کہا میں نے تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی, علامت موت دیکھی. اب جملہ کہا, سید الساجدین نے ایک جملہ کہا, پھپھی اماں انصاف کرے وہ بیٹا مر نہ جائے جو نہ باپ کو کفن پہنا سکے, نہ غسل دے سکے, نہ دفن کر سکے. ہاں یہ بہن اس شان سے آئی. کس شان سے آئی؟ اب لفظ شان ادب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, خدا جانے ثانی زہرا نے بھائی کے لاشے کو کیسے اٹھایا. لیکن کہتے ہیں رخ کیا مدینہ کی طرف اور ایک جملہ کہا, صلی علیکہ ملیک السما. نانا وہ آپ ہیں جن پہ فرشتے مسلسل درود پڑھ رہے ہیں. نانا اب ذرا مدینے سے کربلا آ جائے. نانا ذرا اپنا حسین دیکھو, اور میں کیسی بہن ہوں جو بھائی پہ رو نہیں سکتی. بس یہ کائنات کی وہ بہن ہے, بھائی پہ رو رہی تھی اور قاتل کے ہاتھ میں تازیہ نہ آیا. میں ایک جملہ زحمت ختم, خدا کی قسم سیدہ زینب کو لاشے سے ایسے اٹھایا گیا کہ پلٹ پلٹ کر علی کی بیٹی بطول زادی دیکھ بھی رہی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے, بھیا مجھے معاف کرنا, تیرے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی, اگر نہ جاؤں تیری نسل نہیں بچے گی. خدایا تجھے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. پروردگار جن مرحومین کے اسماء لیے گئے ہیں ان کے درجات عالی و متعالی فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار پرشوب دور ہے, محبین اہل بیت جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, محبت اہل بیت اگر رکھتے ہیں, ان کی حفاظت فرما. ناصبیت, خارجیت, یزیدیت کا کلا کما فرما, نیست و نابود فرما. ان کی سازشیں انہی کی طرف پلٹا, کفر جہانی کو نیست و نابود فرما. مجاہدین اسلام جو اسلام حقیقی کے سائے میں جہاد قلمی و علمی اور جہاد بالسیف کر رہے ہیں, انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار ہمارے علماء اعلام, بزرگان عظام, حضرت علامہ مفتی جعفر حسین, علامہ محمد حسین نجفی صاحب اور دیگر بزرگان کی مغفرت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما. بحق محمد و